بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات: دعوت المظلوم ودعوت الصائم ودعوت المسافر، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین طرح کے لوگ مستجاب الدعوات ہیں، یعنی تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے۔ یعنی تین طرح کے لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ ان میں سے پہلا اللہ کی رحمت، دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا، ودعوت الصائم، اور روزہ رکھنے والوں کی دعا یا بددعا، ودعوت المسافر، اور مسافروں کی دعا یا بددعا، دونوں چیز کو اللہ قبول کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا تین طرح کے لوگ مستجاب الدعوات ہیں، یعنی ان کی دعاؤں کو اللہ رد نہ کرے، چاہے وہ کسی کے لیے دعا کرے یا کسی کے لیے بد دعا کرے، اللہ ہر چیز کو سن لیتا ہے۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا، مظلوم جس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، مظلوم جسے طاقتور لوگ ستاتے ہیں، مظلوم جس کی مال دولت کو طاقتور لوگ غصب کر لیتے ہیں، مظلوم جس کی جائیداد کے اوپر ہم ناجائز قبضہ کرتے ہیں، مظلوم جس کے حقوق کو ہم غصب کر لیتے ہیں، مظلوم جس کی زمینوں کو ہم چھین لیتے ہیں، جن کے حقوق کو ہم مار دیتے ہیں، یہ لوگ مظلوم ہیں۔ آج بہت سارے مقامات پہ دیکھتے ہوں گے مظلوم کی ان کی آواز اور پکار کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لیکن مظلوم جو مظلومیت کی دعوت کو عرش والے کے سامنے پھیلا دیتا ہے، عرش والا اس مظلوم کی آہو پکار کو سنتا ہے اور ظالم کو کڑی سے کڑی سزا دیتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے، چونکہ اللہ رب العالمین کے درمیان اور اس مظلوم کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اللہ ان کی آواز کو ڈائریکٹ سن لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اسی طرح سے آپ نے دعوت الصائم، اور روزہ دار کی دعا، یعنی حالت روزہ میں روزہ دار جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ ودعوت المسافر، اسی طرح سے مسافروں کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ یعنی کوئی مسافر سفر میں جا رہا ہے، آپ اسے کہیں کہ آپ سفر کے اندر ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی دستور تھا، یہ کوئی صحابی حج پہ جاتے، سفر میں نکلتے تو ان سے یہ کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دینا، چونکہ سفر کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ بعض روایتیں آتی ہیں کہ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ، کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں، یعنی بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تین لوگوں کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں، انہی میں سے ایک ہے باپ جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، یعنی ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے لیے وہ دعا کرے، لیکن اولاد جب اسے تنگ کرتا ہے، اولاد جب انہیں ستاتا اور پریشان کرتا ہے، اولاد جب ان کی باتوں کو نہیں سنتا، ان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کرتا ہے اور ناصبہ حرکات و سکرات کرتا ہے، تو ایسی حالت میں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کے بجائے بد دعا کرتا ہے، کہ پھر بھی ایک باپ کو اپنے اولاد کے لیے بد دعا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے لا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ گھڑی نہ مل جائے جس گھڑی میں اللہ رب العالمین بندوں کی دعا یا بد دعا کو قبول کرتا ہے۔ لہذا اللہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہر کسوداغت کے ساتھ عدل انصاف سے کام لے لے، ظلم سے
بچنے اور اپنے بھائیوں کے لیے ہمیشہ دعا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔